دوستو آج ہم ایک ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو نسخہ میں بتاؤں گا اس کے بیسس کے اوپر آپ کو ایک ہفتے میں جاب مل جائے گی۔ السلام علیکم اینڈ ہلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون۔ مجھے نہیں پتا آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہوں گے، آسٹریلیا میں کیا وقت ہوگا، امریکہ میں کیا وقت ہوگا، پاکستان میں کوئی اور وقت ہے۔ تو دوستو آج ہم ایک ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو نسخہ میں بتاؤں گا اس کے بیسس کے اوپر آپ کو ایک ہفتے میں جاب مل جائے گی۔ شرط یہ کہ آپ کوالیفائڈ ہو، جعلی ڈگری نہیں، کوالیفائڈ ہو اور آپ میں جستجو ہو کام کرنے کی اور آپ کو یقین ہو تو میں جو فارمولا بتاؤں گا اس فارمولا پہ عمل کیجیے گا، ایک ہفتے میں آپ کو جاب مل جائے گی۔ مگر اس ٹیکنیک سے پہلے چند باتیں بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ سمجھیں۔ ایک ہفتے کے نوکری مل جائے گی، نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جب نوکری زیادہ پیسے کی ملے گی تب میں کروں گا، کم پیسے کی کیوں کروں؟ جب کوئی اچھی نوکری ملے گی تو میں کروں گا۔ ملازمت ہوتی ہے، رزق کہیں سے بھی ملے، حلال کا ہو ٹھیک ہے، وہی رزق جو آج کم مل رہا ہے کل زیادہ ملے گا۔ لوگوں نے ترقی کی، ایک کمپنی کے اندر ایک شخص نے سیلز ایگزیکٹو کی جاب کی، آگے جا کے وہ سی او بن گیا اس کمپنی کا۔ تو ایک تو ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ بھئی کم پیسے کی نوکری ہے یا نوکری بہت اچھی نہیں ہے، دفتر بہت اچھا نہیں ہے، کمپنی کوئی بڑی نہیں ہے، اس چیز کو ذہن سے نکال دیں۔ دوسرا آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی سورس نہیں، جب کوئی سورس ہوگی تو میں نوکری ملوں گا۔ سورس سے نوکری جب ملے گی تو سورس آپ کو نوکری تو دلائے گی لیکن آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو کبھی بھی اجاگر نہیں کر سکے گی۔ تو سورس کے پیچھے نہ آ جائیے۔ پھر لوگ کہتے ہیں بینک کی نوکری ملے گی تو میں کروں گا بیکاز بینک میں پیسہ زیادہ ہے۔ یہ بھی غلط سوچ ہے۔ دیکھیں جو چیز آپ کو محدود کرتی ہے نا، آپ کا رسک موجود ہے کسی جگہ پر، آپ خود لینے نہیں جا رہے اس کو، کیونکہ آپ کے ذہن میں بہت ساری عجیب و غریب باتیں ہیں۔ بینک کی نوکری ملے گی تو کروں گا، ملٹی نیشنل کی نوکری ملے گی تو کروں گا۔ جاب ہوتی ہے۔ اب آپ کو ہے تجربہ انجینئرنگ کا، آپ چاہتے ہیں بینک کی نوکری ملے، کیسے ملے گی؟ انجینئر ہے تو انجینئر کی نوکری ملے گی۔ پھر یہ کہ کم پیسے کی نوکری ملے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ آج دنیا کے اندر خاص کر ہمارے معاشرے میں جو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے وہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو ضرور آئے گی میری۔ تو ہوتا کیا ہے کہ نوکری نہیں مل رہی کیونکہ ہم نوکری صحیح جگہ نہیں سرچ کر رہے، ہم نے سی وی صحیح تیار نہیں کی، ہمیں یقین نہیں کہ نوکری ملے گی تو ہم عامل بابا سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہے سب سے بڑا عامل، اس سے کانٹیکٹ نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں کرتے، تعویذوں کے چکر میں ہوتے اور عامل بابا کے پاس جاتے۔ تو برائے کرم اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چلے ابو تو ہے نا، ابھی بچے ماں کے لاڈلے ہیں، ابو تو گھر چلا رہے تو ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائیں خراب کرتی ہے کئی دفعہ بچوں کو، چھوٹی ایج سے 14-15 سال کی ایج سے بچوں کو ان کے کریئر کے بارے میں ماں کا فرض ہے کہ جب وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہو ان کے مستقبل کے حوالے سے ان سے باتیں کرے، ان کو تیار کرے، ان کو موٹیویٹ کرے۔ ہمارے گھروں میں مائیں نہیں کرتی، ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے، والد پولیٹیکل شو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو جو کریئر کے حساب سے جو سوچ ان کے ذہن میں ڈالنی ہے وہ نہیں ڈالی جاتی۔ یاد رہے بچے چھوٹی عمر سے اگر انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہو یا ماں باپ ان کو انڈیپینڈنٹ بناتے تو بچے بڑے ہو کر اپنے کریئر کے حوالے سے بڑا کام کرتے ہیں۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہو کہ ماں کب تک اپنی چادر میں اپنے بچے کو ڈھانپ کر چلے گی، کب تک چلائے گی یہ سلسلہ؟ اپنے بچوں کو خود کفیل نہیں بنانا۔ آج کے دور میں یہ فیکٹ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک اکیلا آدمی، گھر کا ایک فرد، باپ جو ہوتا ہے وہ کب تک پورے خاندان کو پالے گا؟ اخراجات بڑھ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں بڑھ گئی۔ پہلے ایک آدمی کماتا تھا، پورا گھر آرام سے سکون کے ساتھ گزر بسر کرتا تھا، آج نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مغرب کے اندر ترقی کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ ایک سے زیادہ شخص اس گھر کا کام کرتا ہے۔ جتنا پیسہ زیادہ آتا ہے کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے، آپ زندگی میں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ایجوکیشن اچھی لے سکتے ہیں۔ تو کم پیسے کی نوکری کے چکر میں مت رہے کہ کم پیسے کی نوکری ہے، وہی نوکری آپ کو بہت پیسے لا سکتی ہے۔ اور پھر نوکری سے عزت کا کوئی تعلق نہیں، عزت انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ اب دوستوں میں آتا ہوں اس چیز پہ کہ کیا کرنا ہے۔ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور ان 3 چیزوں کے بعد آپ کو آپ کی ڈریم جاب آپ کے کوالیفیکیشن کے حوالے سے آپ کو مل جائے گی۔ پہلی چیز تو ایک عادت یہ ڈالے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عادت ہمیشہ کی ہونی چاہیے، ہفتے میں 1 دن
پرندوں کو دانہ دیں، اور ایک دن کوارٹر ٹی اسپون، یعنی ٹی اسپون ہوتی نا چائے کے اندر چمچہ ہوتا ہے، اس کا کوارٹر، 1/4 چینی رکھ کر گھر سے باہر جائیں، کسی درخت کے نیچے ڈال دیں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کو، جو بے زبان مخلوق ہے، اس کا رزق آپ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق دے دیتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ کریں کہ چینی اور دانہ اس کی عادت ڈالیں، اور یہ تمام زندگی ہو سکے تو بہت اچھا، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، برکت ہی برکت ہوگی۔ دوسری چیز، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جاب آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یقین کا جو سلسلہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کئی لوگ ڈیزرو نہیں کرتے، کہتے ہیں میں ڈیزرو نہیں کرتا۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میں تو اس سے بڑی نوکری ڈیزرو کرتا ہوں۔ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو نوکری میں کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے موجود ہے، میری سی وی کے لحاظ سے۔ اور تیسرا لا آف اٹریکشن ہے، اس پہ دنیا میں بڑی بات ہوئی ہے۔ دا سیکرٹ کے نام سے کتاب آئی، دا سیکرٹ کے نام سے ایک DVD آئی، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی۔ اس میں ایک عالمگیر پرنسپل بتایا گیا ہے جو اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ کے قانون میں سورس نہیں چلتی۔ اللہ کے قانون میں ایک شخص جو نااہل ہو اس کو نہیں ہوگی، سورس کے ذریعے لے لے گا، مگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی۔ تو الائنمنٹ کرنے کے لیے اس لا آف اٹریکشن کے ساتھ صرف ایک چیز آپ نے کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ آج رات کو، یہ نسخہ بتا رہا ہوں پلیز یاد رکھیے، دوسروں کو بھی بتائیں۔ رات کو سونے سے پہلے جب آپ کو نیند آنے لگے نا، جو آدھی غنودگی ہوتی ہے اور آدھی بیداری کی حالت ہوتی ہے، اس میں آپ نے آنکھیں بند کر کے 100 سے ایک الٹی گنتی گننی ہے اور کاؤنٹ کرنا ہے، 1 2 3، مگر الٹی 100 99 98 97، الٹی گنتی آنکھیں بند کر کے گنتے ہوئے جب آپ 1 پہ پہنچیں گے تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ جس جگہ آپ نے اپنی CV بھیجی ہے، جس کمپنی میں بھیجی ہے، جس ادارے میں بھیجی ہے، اس میں آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں اور تصور کرنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، بہت اچھا ماحول ہے، اور پھر تصور کرنا ہے کہ وقت آ گیا جب آپ کی تنخواہ کا چیک آپ کے پاس ملا یا آپ کی اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوا پیسہ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہوگا فیوچر ہے، اور فیوچر کبھی بھی نہیں آتا، کیونکہ انسان جب فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے تو فیوچر ایک قدم آگے ہوتا ہے۔ تو آپ نے پریزنٹ میں سوچنا ہے کہ یہ نوکری میں کر رہا ہوں اور میں بہت خوش ہوں، میرے گھر والے بہت خوش ہیں۔ اصل چیز اٹریکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی جو لا آف اٹریکشن ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے فیل کرنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ انسان خواب بہت دیکھتا ہے، خیالات بہت آتے ہیں، مگر ہر تھاٹ مینیفیسٹ نہیں کرتا، یعنی عملی شکل نہیں لیتا ہر تھاٹ۔ شرط یہ کہ جس تھاٹ میں یقین ہو اور جس تھاٹ میں آپ کے جذبات ہو، اور جو تھاٹ پریزنٹ میں سوچا جائے وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے، وہ اٹریکٹ کرتا ہے چیزوں کو۔ تو آپ کی نوکری، آپ کی ملازمت، آپ کا جاب خود بخود آپ کے پاس چل کے آئے گا، شرط یہ کہ آپ نے اپنی CV بھیجنی ہے اور ان 3-4 باتوں پہ جو میں نے آپ کو بتائی عمل کرنا ہے، اور 1 ہفتے میں آپ کو جاب آپ کے ہاتھ میں، اور آپ مجھے کمنٹ کے اندر لکھیے گا کہ یہ جاب آپ کو 1 ہفتے میں ملی کہ نہیں ملی۔ دیکھیں، مغرب کی ترقی کا ایک راز ہے کہ وہ چھوٹی ایج سے اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے میں جب امریکہ میں رہتا تھا تو ہمارے پڑوس میں وہ ایک بچہ تھا، میرے خیال میں 10 سال کا، تو اتوار کو وہ اپنے والد کی گاڑی کو دھوتا تھا، صاف کرتا تھا، اور والد اس کو $1 دیتا تھا۔ یہاں سے بچے کو عادت ہو گئی کہ اگر اس نے پیسے چاہیے تو اس نے محنت کرنی ہوگی۔ یہ بچے کا فیوچر بنا رہا ہے باپ، یہ سوچ کے کہ بغیر محنت کے پیسہ نہیں ملے گا، فری میں مت سوچو۔ ہم اپنے بچے کو 18 سال کی عمر تک تو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، اس کے بعد سوچتے ہیں بیٹا تجھے یہ کرنا ہے۔ چھوٹی ایج سے میں نے جیسے پہلے کہا، بچے کے کریئر پہ فوکس کرائیں، اس کو سمجھائیں اور دیکھیں اس میں کیا صلاحیت ہے، فطرتی صلاحیت کیا ہے، قدرتی صلاحیت کیا ہے۔ دوسرا، جس طرح آپ دیکھیں کمان میں سے تیر نکلتا ہے اور وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کو بولز آئی کہتے ہیں، اس پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ جب زندگی کا ٹارگٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ کمان یا گولی کہاں جائے گی؟ تو اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اس نے 12-13 سال کی عمر سے یہ سوچنا شروع کرنا ہے کہ اس نے 20-22 سال میں کرنا کیا ہے، جب 20-22 سال کا ہو جائے گا۔ اکثر ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں یا جن کی پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے یا جن کے بیہیویئر کا پرابلم ہوتا ہے، ایک سوال میں پوچھتا ہوں ان سے، ویئر ڈو یو سی یور سیلف 5 years from now on؟ آج سے 5 سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو؟ آپ یقین کیجئے جس بچے کو کوئی پرابلم ہوتا ہے یا جس بچے کو ماں باپ نے تربیت ہی نہیں دی ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ 5 سال کے بعد وہ کیا ہوگا۔ جبکہ آپ ایسا بچہ جس کو ماں باپ نے بچپن سے سمجھایا ہے کہ تمہیں بڑے ہو کے جو کرنا ہے کرو، مگر ابھی سے سوچو کیا کرنا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد کیا کرے گا۔ آخری بات،
آپ کے بچے کے اندر اس کی صلاحیت دیکھیں، وہ ڈاکٹر والی صلاحیت ہے، اپنی مرضی سے نہ بنا کہ تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، تمہیں انجینئر ہی بننا ہے، تمہیں سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، یہ نہ کرے۔ جو فطرتی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، اس صلاحیت کو بچپن سے چیک کرے اور بچے کو اس سمت گامزن کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور جب جاب مل جائے تو ایک کام اور کیجیے گا، اپنے جو تنخواہ ملے اس میں سے 1% جو بھی آپ سمجھتے ہیں، 2% آپ راہ خدا کے اندر ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے خرچ کرنا ہے۔ یہ عادت ڈالیں آپ۔ زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے، وہ تو آپ نے سال کے آخر میں دینی ہے، مگر تھوڑی سی رقم ہر ماہ تنخواہ ملے اس میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کے لیے دے دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔